آپ نے ان کو بیٹی کہتے ہوئے گود میں جب بٹھایا تو ہاں دیکھو نا یہی بات، میں گود میں، وہ یہاں بیٹھی ہے صوفے پر، میں یہاں بیٹھا ہوں، تو گود درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ دیکھ لیں ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، ایک تو جناب وہ یہاں بیٹھی ہیں، دوسرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جناب تصویریں بنا رہی ہیں، تیسرا وہ جو جناب کیسے اپنا کمرے کے لگے ہوئے تھے پردے ان کو ہٹا رہی ہیں۔ گود میں بیٹھنے کا کیا معنی؟ میں اس کو کیوں بٹھاتا گود میں؟ میں مفتی نہیں ہوں، پھر رمضان کا مہینہ تھا۔ اس کا مطلب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا؟ نہ میں کہہ سکتا ہوں کیوں تو اکیلے کیوں بیٹھے تھے پھر اس کے پاس؟ جی اکیلے کیوں بیٹھے تھے اس کے پاس؟ اکیلے تو نہیں تھا، اسے پوچھیں، وہاں پہ بھی 8-10 لوگ تھے۔ اس کے ساتھ 2 افغانی بچیاں تھیں، ایک میرے خیال میں شاید سندل بھی تھی یا نہیں تھی، وہ مطلب بچیوں میں گھرے ہوئے تھے؟ نہیں وہ جس جگہ میں آیا نا تو اس کا مالک ایک نہیں تھی تو 5 اور تھی؟ نہیں اس کا مالک بھی تھا، جس جگہ وہ ٹھہری ہوئی تھی میں تو وہاں نہیں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے تو مالک نے کہا کہ جی مفتی صاحب آئیں آپ کو چائے پلاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے چائے پلائی، تو اس دوران یہ واقعہ ہو گیا۔ اب واقع ہو جانے کے بعد 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں غلطی مان رہا ہوں، مفتی صاحب نے پھر اپنا کردار ادا میں ان کا انٹرویو نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ مسکنار کر رہے تھے، آپ ایک بچی بیٹی کی طرح تھی، آپ کی چھوٹی سی عمر کی تھی، ایک انٹرویو میں آپ نے یہ بھی بولا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کی طرح تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک جگہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کے گردن پہ بوسہ دیا اس کو حوصلہ دینے کے لیے، تو اس کے بعد آپ نے یہ کون سے بوسے ہیں؟ 21-22 سال کی محترمہ کو اگر 70 سال کا بزرگ تسلی دینے کے لیے یہ دونوں کام کر لے، گردنوں پہ اور ہونٹ پہ، سنیں یہ بھی مان جائے، گردن اور ہونٹوں پہ کون سے بوسے ہوتے ہیں بھائی؟ ہونٹ والا آپ دکھا دیں میں آپ کو سلام پیش، پاگل خانے کے انچارج لگتے ہیں آپ، چلے پھر یہ کون سے، مجھے دکھا دیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جب منہ موڑا تھا اس کا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک بیٹی کو بھی گردن پہ بھی بوسہ نہیں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بیٹیوں کی طرح؟ اور ہونٹ کا بوسہ دکھا دیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ واہ، سوشل میڈیا پہ پڑا ہے، ہر جگہ پڑا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے۔ اس کے کان میں بات کرنے، دیکھیں میری بات سنیں، آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا، میں نے دیکھا ہے، میں نہیں آپ کو نہیں ان کو بولوں، دیکھ لیجیے گا جا کے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا، سب دیکھیں، بلکہ دیکھنے والے دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ فضا صاحبہ کتنی سچی ہیں اور میں کتنا سچا ہوں۔ یہ وہ والی بات کہہ رہے ہیں، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھا ہے پہلی بات، دوسرے نمبر کے اس کے جناب اپنا، اب وہ ویڈیو میں یہاں پہ بیٹھ کے دکھا نہیں سکتی بات، آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں فضا کو جھوٹا نہیں کہتا، میں نے جناب اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ بھی رکھا، میں نے اس کے گردن کو بھی پیار کیا، میں نے اس کے ماتھے کو بھی پیار کیا، اس کے بعد جناب وہ بچی ٹھیک 15-16 دن کے بعد اپنے 18,000، ارے گردن پہ کون پیار کرتا ہے، کیا ہو گیا؟ میں کان میں بات کر رہا ہوں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لو، میں اس کے کان میں بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا ہونٹوں پہ ہونٹ کا اور گردن کا کیا تعلق ہے، ماتھے سے کیا تعلق ہے؟ فوٹو والی بھی ویڈیو ہے، 100% ہے، چلو ہے تو ہم دکھا نہیں سکتے، میں نے کہا نا جا کے دیکھ لیں جس کو دیکھنا۔ نہیں دکھائیں، میں آپ کی بات پہ اعتماد کرتا ہوں، مانا یہ ہے کہ غلطی ہے نا، میں نے مان لیا، تو اللہ نے قبول کرنی ہے نا۔ کتنی کو غلطیاں کرتے ہیں آپ، کتنی کو غلطیاں کرتے ہیں آپ؟ 1 2 3 کے بعد چوتھی بتا دو، میں آپ کو سلام پیش کروں گا۔ گھماتے ہوئے وہی قندیل بلوچ، گھماتے ہوئے وہی حریم شاہ، گھماتے ہوئے یہ بچی گجرات والی، چوتھا کون ہے؟ 70 سال کا بزرگ۔ ایک اور آپ کی ویڈیو لیک ہوئی، جی بتائیں۔ ویڈیو کال تھی آپ کی، ایک آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ ایک لڑکی کی بالکل اسٹیج پہ جو ہے نا اس کے بوسوں کا نار ہو رہے ہیں۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں، دبئی کا واقعہ ہے۔ اچھا آپ نے بتانا، ہمیں کیا پتا، ہمیں ویڈیو میں کہیں لکھا ہوا نہیں تھا اوپر دبئی آئے، واچنگ جب آپ توجہ سے دیکھیں گے نا، دبئی لکھا ہوا اس میں، اس کا ڈسکو کلب میرے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ ڈسکو کلب کی ویڈیو ہے، دبئی کی ویڈیو ہے، بچی جو ہے بہت بڑے خاندان کی، اچھا اچھے خاندان کی لڑکی تھی بہت۔ مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا، اپنے والد کا نام لیا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکو کلب میں چلے جاؤ، چلے گئے ان کے ابو تو دنیا سے چلے گئے۔ تو ڈسکو کلب میں کیا کرنے گئے تھے؟ تبلیغ کرنے گئے تھے؟ سنیں آپ کی بات میں حوصلے سے سنتا ہوں نا، فضا کا معنی بھی یہی ہے کہ میری بات بھی حوصلے، آپ کی بھی حوصلے سے سنیے، مگر میرا سوال میں نے کہا میں پورا کر دوں، آپ کے ڈسکو کلب میں تبلیغ کرنے گئے تھے؟ آدھے منٹ میں سمیٹتا ہوں۔ جی، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، جو میں فلاں خاندان سے ہوں، ان کے والد میرے بہترین دوست تھے، گجرات خاندان سے ان کا تعلق ہے، یعنی شہر سے، بہت اچھی فیملی کی ہے، کہ ان کو میں نے 18,000 دیے اس لیے کہ یہ مجھے سیلون بنا کے دیں۔ اب تو ماشاء اللہ خود تجارت سے وابستہ ہو، آپ کو پتہ ہے، 18,000 بھی لے لیے، سیلون بھی نہیں بنایا۔ یہ جو جناب کلب ہے، یہ بھی، اس کا مالک بھی ایک ہندو ہے،
انہوں نے مجھے آ کے اس مصیبت میں ڈال دیا اور آج تیسری رات ہے میں یہاں آئی ہوئی ہوں. اب مجھے بتائیں کہ بحیثیت مفتی عبدالقوی کے یا میرا اجتہاد ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ غلطی ہے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہو غلطی ہے, دیکھنے والے کہہ رہے ہیں, میں مانتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ضدی ہوں. میں نے سوچا کہ یہ میری ایک لحاظ سے میرے دوست کی بیٹی ہے, 18,000 بھی بیچاری دے بیٹھی. اب کیا عمر تھی ان کی؟ مطلب وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی. اب نہیں, اس وقت کیا عمر تھی جب آپ بوسا کنار ہو رہے تھے؟ وہ کنار نہیں تھا, وہ میں بتا دیتا ہوں, میرے خیال میں ہوگی بچی 20-21 سال کی ہوگی شاید. اچھا, میں نے تو اس کے کان میں یہ بات کہی کہ چونکہ یہاں ہندو لوگ اس کے مالک ہیں تو اس لیے جناب وہ حکمت کے ساتھ مجھے ہوگا, آپ نے مجھ سے رابطے میں رہنا ہے. نہیں تو وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اس میں کان نہیں تھا نہ, تو وہ پوری آپ کی ایک ہونٹ ہی تھے اس کے جو ہم دیکھ رہے تھے, اس کا منہ تھا. ہم نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اچھے طریقے سے, ہم نے اس کو جج کیا ہے دنیا نے. تو آپ ماننے سے اب انکار کریں گے مفتی صاحب ہو کے, پھر آپ نے گردن پہ بھی پھر کیا, وہ گردن بھی, چلو میں اپنی گردن پہ بھی کہیں اس کے کوئی کان لگا ہوا تھا. میں فضا کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس محترمہ کا نمبر آپ کو دے دوں گا. نہیں, ہم نے جو دیکھا ہے میں کیوں نمبر لوں گی؟ نہیں, صرف یہ پوچھنے کے لیے. ان کے ابو میں سنے, ان کے ابو تو دنیا سے چلے گئے, وہ شہید کی بچی ہے. ان سے آپ نے 3 باتیں پوچھنی ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو آپ نے بلایا تھا, پہلی بات. دوسرے نمبر کے اوپر اگر اس بیچاری نے مجھے تھپڑ مارا ہے جو میرے ہاں نہیں مارا, تو اس کو اگلے دن طلاق بھی ہو گئی. آپ کے لاہور شہر میں ہے, صبح کی روٹی ہے شام کی نہیں. اور جس نے تصویر بنائی اس کا خامد نے بھی اس کو فارغ کر دیا. یہ اس کے خامد کے روک مجھ سے. یہ سب کچھ آپ اپنے اصل سلوک سے کرواتے ہیں, پھر اپنے کانٹیکٹس اپنی PR سے کرواتے ہیں. اللہ جب انتقام لیتے ہیں, ان اللہ عزیز, اللہ غالب کہتا ہے میں غالب بھی ہوں. میں نے تو آپ کو بھی کہا کہ جو خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ کرے گا ظلم کا اور زیادتی کا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائیں گے اس کا انجام. ظاہر سی بات ہے.